بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان لوگوں کے بتوں کو توڑا تو حضرات محترم بادشاہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ ابراہیم کو ہمارے بتوں کی توہین کرنے کی وجہ سے آگ کے ایک کنویں کے اندر ڈال دیا جائے، آگ کی ایک خندق بنائی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے۔ حضرات محترم بادشاہ نے یہ جب کہا، یہ فرمان جاری کرا کہ چلو ایک خندق بناؤ، تو حضرات محترم خندق کا کام شروع ہو گیا، خندق بنانا شروع کر دی گئی۔ اور اب آپ خندق کا اندازہ لگائیے کہ وہ خندق اتنی چوڑی تھی کہ اس کے اندر اتنی آگ دہکائی گئی تھی کہ 200 کوس دور اگر کوئی پرندہ اڑتا ہوا جاتا تو اس کی تپش سے وہ پرندہ مر جایا کرتا تھا۔ اتنی سخت اور دہکتی ہوئی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے نبی کے لیے جلائی ان لوگوں نے۔ حضرات محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ فرمان جاری کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خندق کے اندر ڈالا جائے گا، اس آگ کے اندر ڈالا جائے گا، تو حضرات محترم وہاں کے لوگوں کا یہ معمول تھا، وہ خندق بن گئی تو وہاں کے لوگ جنگل سے لکڑیاں لایا کرتے اور لا کر کے اس خندق کے اندر ڈالا کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کے اندر یہ بھی معمول تھا کہ صبح سے شام تک مزدوری کی، مزدوری کرنے کے بعد جتنی رقم ملتی وہ رقم لے کر کے جاتے لکڑی والے کے پاس اور لکڑی خرید کر کے لکڑی خریدنے کے بعد وہ لکڑی اس خندق کے اندر لا کر کے ڈالا کرتے تھے۔ وہ لوگ لکڑی خرید کر لا کر ڈالنے کو اس خندق میں اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم جس طریقے سے ہم مسجد میں پیسہ دیتے ہیں، مدرسے میں پیسہ دیتے ہیں، ہمیں ثواب ملے گا، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کے اندر لکڑیاں ڈالیں گے اللہ کے نبی کو جلانے کے لیے، ہمارے بتوں کی جس نے توہین کی تھی، ہمارے بتوں کو جس نے توڑا تھا، اگر ہم اس کے لیے آگ کو دہکائیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن حضرات محترم وہ عقل کے اندھے کیا جانتے کہ اللہ کے نبی کا مقام کیا ہے۔ حضرات محترم اب جب وہ خندق تیار ہو گئی، اس میں لکڑیاں پوری فل ہو گئیں، لکڑیاں ڈالنے کے بعد اب اس کے اندر آگ لگائی گئی، آگ لگانے کے بعد اس آگ کو کچھ دن دہکایا گیا، دہکانے کے بعد حضرات محترم وہ آگ اتنی سخت ہو گئی، اتنی گرم ہو گئی کہ اب اس خندق کے 200 کوس دور تک کوئی پرندہ، کوئی چرند، کوئی انسان تک نہیں جا سکتا تھا، اتنی آگ وہ گرم اور سخت ہو گئی۔ حضرات محترم اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کی تیاری کی گئی اس خندق کے اندر کہ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب 200 کوس دور کوئی پرندہ اگر اس کے پاس جاتا تو اس کی تپش سے مر جاتا، تو انسان کو کیسے ڈالیں گے ہم؟ انسان کو اس آگ کے اندر کیسے ڈالیں گے؟ تو حضرات محترم 400 رسیوں کی مدد سے، 400 کچھ رسیوں کی مدد سے ایک ڈولی بنائی گئی۔ جس طریقے سے آج ہم کرین ہے نا، کرین سے یہاں سے وہاں سامان پہنچا سکتے ہیں پلیا تک، اسی طریقے سے اس وقت 400 رسیوں کی مدد سے ایک ڈولی بنائی گئی اور اس ڈولی کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا گیا اور اس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس خندق تک پہنچایا گیا۔ حضرات محترم اب ڈولی میں بٹھالنے کے بعد اب لوگوں نے رسی کو کھینچنا شروع کیا تو رسی کھنچتی نہیں تھی۔ جب رسی کھنچتی نہیں تھی حضرات محترم لوگوں نے کافی کوشش کی لیکن رسی نہیں کھنچی، 10 لگے لوگ، 20 لگے لوگ، 30 لگے لوگ، لیکن رسی نہیں کھنچتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ جو ان کا چچا تھا، جو سگا جو چچا تھا حضرات محترم، وہ سگا چچا بھی آپ کے جو رسی تھی وہ بھی کھینچ رہا تھا، سگا چچا رسی کھینچ رہا تھا۔ حضرات محترم
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا کہ میرا سگا چچا مجھے آگ میں ڈالنے کے لیے رسی کھینچ رہا ہے، تو حضرت محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے مولا، اب میں تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اب میرا مالک میرا خالق تو ہی ہے۔ حضرات محترم، اب میں نے بتایا کہ جب لوگوں نے رسی کھینچنے کی کوشش کی لیکن رسی نہیں کھینچی۔ حضرات محترم، آسمان کے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آسمان کے دروازے کھول دو تاکہ دیکھیں آسمان کے فرشتے کہ میرے خلیل کو جو ہے آگ کے اندر ڈال رہے ہیں یہ لوگ، میرے نبی کو یہ لوگ آگ کے اندر ڈال رہے ہیں۔ حضرات محترم، جب آسمان کے دروازے کھولے گئے تو فرشتوں کے اندر چیخو پکار مچ گئی۔ اب حضرات محترم، میں نے بتایا کہ وہ رسی کھینچنے کی کوشش کرتے لیکن رسی نہیں کھینچتی۔ حضرات محترم، اب یہ شیطان مردود آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ یہ رسی ایسے نہیں کھینچے گی، بلکہ یہ رسی تب کھینچے گی جب یہاں پر 40 مرد اور عورت زنا کریں گے، تب یہ رسی کھینچے گی۔ حضرات محترم، جب وہاں پر یہ شیطان نے اپنا ورغلایا تو 40 مرد اور عورتوں نے جب زنا کیا تو جو اللہ کی رحمت کے جو فرشتے تھے، اللہ کی جو رحمت کے فرشتے تھے، وہ اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں اور رسی کھینچنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، جب رسی کھینچنا شروع ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم، بتاؤ تمہیں مجھ سے کوئی ضرورت تو نہیں ہے، مجھ سے کوئی حاجت تو نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، جاؤ، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، میں نے کہا تھا تیرے نبی سے کہ اے ابراہیم، بتاؤ مجھ سے کوئی حاجت تو نہیں ہے، لیکن تیرے نبی نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے جبرائیل، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ حضرات محترم، اب جب وہ رسی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ، جلدی جاؤ اور جا کر کے اس آگ پر اپنا پر مارو اور آگ کو کہو کہ اے آگ، تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ آگ سے جا کر کے کہو کہ اے آگ، تو سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ حضرات محترم، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس خندق کے اندر آتے ہیں، اپنا پر مارتے ہیں، وہ جو دہکتے ہوئے شعلے تھے، وہ جو آگ تھی دہکتی ہوئی، وہ آگ کے انگارے ایک دم جو ہے جنت کے باغیچے میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جب جنت کے باغیچے میں تبدیل ہو گئے تو حضرات محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک تخت لے کر کے آتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس تخت پر بٹھا دیتے ہیں۔ اب آپ خندق کے اندر موجود ہیں، وہی خندق جس کے اندر پرندہ اگر 2 کوس دور سے اگر گزرتا تو وہ جل جایا کرتا، اب اسی خندق کے اندر اللہ کے نبی آرام فرما ہے، اسی خندق کے اندر اللہ کے نبی سکون کے ساتھ ایک طرح سے جنت کے تک جو باغیچہ ہے اس باغیچے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اب 40 دن کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن گزر گئے اسی خندق کے اندر، اسی آگ کے اندر جو آگ تھی وہ گلے گلزار بن چکی تھی، تو حضرات محترم ایک خاص بات یہ ہے کہ جب اس خندق کے اندر لکڑیاں ڈالی گئی تھیں، کسی نے کوئی سی لکڑی لا کر کے ڈالی، کسی نے آم کی لکڑی ڈالی، کسی نے انگور کی لکڑی ڈالی، کسی نے کسی چیز کی لکڑی ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس خندق کے اندر یہ ہوا کہ جس نے جو لکڑی ڈالی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی لکڑی سے اسی پھل کا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خندق کے اندر اگا دیا تھا۔ یعنی کہ اگر کسی نے آم کی لکڑی ڈالی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی خندق کے اندر آم کا درخت ہوگا، اگر کسی نے انگور کی لکڑی ڈالی تو اسی خندق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج جو ہے انار کا درخت ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے آپ کے لیے جو غذا تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی خندق کے اندر آپ کے لیے غذا کا انتظام فرما دیا۔